فرمایا لِکَیْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، تاکہ پے در پے ان امتحانوں سے گزرنے کے بعد کسی چیز کے ہاتھ سے جانے اور کسی مصیبت کے آنے پر تم کبھی رنجیدہ خاطر نہ ہو۔ لِکَیْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم وَلَا مَا أَصَابَکُم وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے ابتلا اور مصیبتوں سے گزر کر یہ حقیقت تم پر واضح ہو جائے کہ دنیا اصلاً کھونے اور پانے کی نہیں بلکہ امتحان کی جگہ ہے۔ یعنی یہی وہ اصل میں بنیادی فلسفہ ہے کہ جو انسان کو پابرجا بھی کرتا ہے، کھڑا بھی کرتا ہے، اور ایک مختلف نوعیت کا انسان بنا دیتا ہے۔ یعنی اگر تو دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ جس میں کھونا بھی ہے پانا بھی ہے، اور یہ کھونا اور پانا ہمیشہ کے لیے ہو گیا ہے، تو پھر تو آدمی کو رنجیدہ بھی ہونا چاہیے، پھر آدمی کو خوش بھی غیر معمولی ہونا چاہیے۔ تو یہ دوسری جگہ بھی بتایا ہے کہ تمہیں اس طرح کی مصیبتوں سے گزار کر، امتحانوں سے گزار کر، جب اللہ بار بار توجہ دلاتا ہے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، میں نے اس کو فضل و نعمت کے لیے محض نہیں بنایا، میں فضل کرتا ہوں، میں عنایت کرتا ہوں، میں نعمتیں بھی دیتا ہوں، لیکن یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ جس قانون، جس اسکیم کے مطابق ہو رہا ہے، وہ اسکیم امتحان کی اسکیم ہے۔ یہ بات ایک مرتبہ واضح ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ چیز پیدا ہوتی ہے جس کو قرآن نے یہاں بیان کیا کہ لِکَیْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم وَلَا مَا أَصَابَکُم، یعنی پھر مصیبت کے آنے اور کسی چیز کے ہاتھ سے جانے پر آدمی رنجیدہ خاطر نہیں ہوتا۔ دوسری جگہ اسی مضمون کو بیان کیا اور یہ فرمایا تاکہ تم کسی چیز کے ملنے پر بھی جشن نہ منانے لگ جاؤ۔ یعنی اگر ملی ہے تو یہ سمجھو کہ یہ کوئی بہت بڑا انعام نہیں ہے، یہ خود ایک امتحان ہے، ملنا بھی امتحان اور کھو جانا بھی امتحان۔ تو یہ بات تم پر واضح ہو جائے کہ دنیا اصلاً کھونے اور پانے کی نہیں بلکہ امتحان کی جگہ ہے، لہٰذا اس میں جو حادثہ بھی پیش آتا ہے اس کو اسی زاویہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے اندر وہ مایوسی اور دل شکستگی کبھی پیدا نہ ہو جو انسان کے عزم اور حوصلے کو ختم کر دیتی ہے اور تم ہمیشہ پابرجا رہو۔ یعنی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ انسان کو کوئی غم نہیں ہوگا، انسان رنجیدہ نہیں ہوگا، انسان کو تکلیف نہیں پہنچے گی، وہ انسان ہے، یہ سب ہوگا، لیکن یہ معاملات ایک دائرے میں رہیں گے۔ یعنی آنے والی مصیبت یا آنے والی خوشی، دونوں چیزیں اسے نہ آپے سے باہر کریں گی، نہ دل شکستہ اور رنجیدہ خاطر ہونے دیں گی، بلکہ خاص جگہ پر کھڑا ہو کر آدمی معاملہ کرے گا۔ اسی کی تصویر اس جگہ کھینچی ہے جہاں یہ کہا ہے کہ جن پر اللہ کی یہ عنایت ہو جاتی ہے کہ وہ اس امتحان کی نوعیت کو سمجھ لیتے ہیں، وہ پھر بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ محض چند الفاظ نہیں ہوتے جو ان کی زبان سے نکلتے ہیں، بلکہ یہ ان کے عقیدے کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ایک دن ہمیں اسی کے حضور میں لوٹ جانا ہے۔ تو اس اصل حقیقت پر چونکہ ان کی نگاہ ہوتی ہے، یعنی اگر دنیا میں انسان کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ اس وقت جو مصیبت آئی ہے 2 سال کے بعد اس کو لازماً ختم ہو جانا ہے، تو جس طرح یہ چیز انسان کو حوصلہ دیتی ہے، اگر وہ دنیا کے عام قانون میں اس کو سمجھ لے، اس سے زیادہ حوصلے پر بندہ مومن کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ سارے معاملات قیامت میں بالکل دوسری صورت اختیار کر لیں گے۔ تو فرمایا کہ امتحان کی نوعیت اگر تم سمجھ لو تو پھر اس کے بعد یہ چیز تمہارے اندر پیدا نہ ہو، اور چونکہ یہ چیز پیدا کرنا مقصود ہے، یعنی اب اصل بات کیا ہے کہ اصلی چیز یہ نہیں ہے کہ یہاں مارکا کیا ہوا، جنگ کیا ہوئی، تم اس میں اترے، فتح ہوئی یا ناکامی ہوئی، اصلی چیز یہ نہیں ہے، اصلی چیز تہذیب نفس ہے، تمہارے نفس کا تزکیہ ہے، تم کس جگہ پہ کھڑے ہو، اس چیز کو پیدا کرنا ہے، تمہیں اس مقام تک پہنچانا مقصود ہے کہ تم وہاں کھڑے ہو جاؤ جہاں آخرت تمہارے لیے ایک حقیقت بن جائے اور دنیا کا کھونا اور پانا اصلاً تمہارے لیے بے معنی ہو جائے۔ یہ چیز تمہارے اندر پیدا کرنی مقصود ہے، یہ واز سے نہیں ہو سکتی تھی، یہ گفتگو سے بھی نہیں ہو سکتی تھی، یہ اس امتحان سے گزرے بغیر ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو اس وجہ سے زندگی کے اندر جو امتحان پیش آتے ہیں ان میں بھی یہی چیز حاصل ہوتی ہے، اور یہاں جب پیغمبر کی موجودگی میں یہ امتحان پیش آ گیا تو بدرجہ اتم بتایا کہ اس سے مقصود یہ تھا۔ یعنی یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ جو معاملہ انسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ایک بڑے ہی نازک موقع پر اس کے فلسفے کو بیان کرتا ہے۔